جب تک یہ فیڈ نہیں بنا ہے پچھلی صدی میں، اس وقت تک مسلسل امریکی صدر جو تھے ان کے ساتھ ان منی چینجرز کی ٹسل جو ہے وہ چلتی رہی۔ بالآخر پھر یہ ہوا پچھلی صدی میں کہ یہ فیڈ کا جو قانون تھا، یہ بل جو تھا، یہ کانگریس نے پاس کر دیا، اور اس کے بعد یہ روپیہ جاری کرنے کا، کرنسی کے اجرا کا کنٹرول جو تھا مکمل طور پر حکومت کے جو شیئرز تھے اس میں سے وہ ختم ہو گئے، اور یہ پھر ان پرائیویٹ بینکرز کے پاس آ گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اصل میں کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، کون ہیں جو اس دنیا کے حقیقی آقا بنے ہوئے ہیں، وہ کون ہیں جنہوں نے اس کرۂ ارض پر رہنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کی حاکمیت سے نکال کر اپنی ربوبیت اور اپنی حاکمیت میں جکڑ لیا۔ کس طریقے سے قدریں تبدیل کر دی گئی ہیں، کس طریقے سے ذہن بدل دیے گئے ہیں۔ الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا، ان کو خرید لینا تو بات ہی کوئی نہیں۔ جب حکومتیں اور فوج اور بادشاہت جو ہے اس کو اس مینیپولیشن کے ذریعے سے اپنے شکنجے میں جکڑا جا سکتا ہے، تو یہ الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا یہ تو کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ وہ حقائق ہیں جب آپ انہیں کھوجنے کے لیے نکلیں گے تھوڑی سی محنت سے تو بہت سی اور بھی باتیں آپ کے علم میں آئیں گی، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو اس مغربی نظام معیشت اور بینکاری کے تحت جو انسٹیٹیوشنز اور ادارے چل رہے ہیں ان میں یہ باتیں کہیں پڑھائی نہیں جاتی۔ اور اگر کوئی بات جو ہے کوئی ایسا آدمی کرے جو باہر سے کریٹیکل کے طور پر، تنقید کے طور پر کوئی جو ہے نقطہ نمایاں کرے تو اس شخص کی لکھی ہوئی کتابوں کو ہی مارکیٹ سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ یہاں چونکہ تاریخی تناظر کی بات بھی ہوئی ہے تو اس ضمن میں یہ آرتھر کٹسن، یہ ایک انجینئر تھا انگلینڈ کا، اور یہ بعد میں غالباً امریکہ چلا گیا۔ یہ 1894 میں اس شخص نے یہ کتاب لکھی تھی، دا بینکرز کانسپریسی، اور اس میں اس نے تفصیل سے اس چیز کا جائزہ لیا تھا کہ یہ بینکر دنیا میں کیا کر رہے ہیں، اور اس شخص نے اس وقت پہلی جنگ عظیم اور 1930 کی وہ جو گریٹ ڈپریشن آئی ہے اس کی پریڈکشن اس نے کر دی تھی۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ معاشیات کی کتابوں میں کہیں اس شخص کا تذکرہ نہیں ملے گا، بلکہ شاید یہ کتاب بھی آپ کو ڈھونڈنا پڑے تو آسانی سے نہ ملے، اس لیے کہ وہ بینکرز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ایلیوژنز انہوں نے کریٹ کر رکھی ہیں ان درسی کتابوں میں، ان ایلیوژنز کو کوئی پہچان نہ لے، اس فریب نظر سے کوئی آزاد نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس قسم کی کتابوں کو، اس قسم کے تجزیوں کو وہ خصوصی انتظامات کے تحت مارکیٹ سے غائب کر دیتے ہیں۔ آرتھر کٹسن نے اس وقت 1894 میں جو بات لکھی تھی، یہ ایک پیرا میں چاہتا ہوں تاریخی تناظر کے حوالے سے چند لائنیں ہیں، یہ پڑھ دوں۔ کٹسن نے لکھا یہ ہے کہ انٹل دا بگننگ آف پریزنٹ سینچری، یہ 1894 میں، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بات اس نے لکھی ہے، انٹل دا بگننگ آف پریزنٹ سینچری دا اونلی نون میتھڈ آف کنکرنگ دا ورلڈ واز بائی ملٹری انویژنز، a very dangerous, expensive and cruel system. But during the last half century, it was realized that a simpler, more effective and less dangerous looking method was possible by control of money. By this method, no armies or navies or munitions of war are required. No blood be shed, and public need know nothing of this danger until they are safely enslaved in the form of debt. All that is necessary to secure the control of the press and other channels of publicity such as the radio as leading publicists, and this can be accomplished with the help of money. ذرا اندازہ کیجئے یہ بات کس وقت لکھی گئی ہے، 1894 میں، اور میرے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ یہ کتاب جو ہے جس نے اسے ری پرنٹ کیا ہے اس نے احتجاجاً اس لیے اسے ری پرنٹ کیا کہ 1930 کی جو گریٹ ڈپریشن ہے اس کے بارے میں اکنامکس کی کتابوں میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ کوئی شخص اسے پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا جو کچھ وہ ہوا۔ چنانچہ احتجاجاً اس شخص نے یہ کتاب لکھی کہ اسے پریڈکٹ تو پہلے کر لیا گیا تھا لیکن اس کا ذکر کہیں نہیں آنے دیا گیا۔
اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اتنے بڑے بڑے حقائق کو چھپا لیا جاتا ہے، اور کس قوت کی بنیاد پر؟ یہ روپے کی نظر نہ آنے والی قوت۔ اس وقت خود ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 1.5 یا 2 سال پہلے اسٹیٹ بینک کو اٹانومس کیا جا چکا ہے، اپنے انتظامی فیصلوں میں اسے آزاد کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ تیز رفتار تبدیلیاں ہماری بینکنگ میں واقع ہوئی ہیں۔ بینک ریزرو کی جو سطح تھی وہ تقریباً 20-22% تھی اس وقت، اور اس کے بعد پھر یہ تیزی سے گرنا شروع ہوا ہے، اور تقریباً 10% پر اسے لے آیا گیا، اور اس کے نتیجے میں روپے کی اتنی افراط ہو گئی ہے، اب یہ ساری جو ریل پیل نظر آ رہی ہے کنزیومر فنانس کی وجہ سے، اس کے پیچھے اصل میں یہی کھیل ہے۔ ریزرو کی شرح گرا دینے سے اگر 20% ریزرو ہو تو سرمایہ جو ہے 5 چکر لگائے گا، وہ اسٹیچوٹری ریزرو جس کی بات میں نے آغاز میں کی تھی۔ اگر اسے گرا کر 10% کر دیا جائے تو وہی سرمایہ جو ہے 10 چکر جو ہے وہ کاٹے گا، اور اس طریقے سے وہ ایکسپینشن آف کریڈٹ جو ہے اسے اس حد تک لے آیا گیا ہے۔ اور وہ جانتے ہیں بینکر کہ یہ کنزیومر فنانس کے ذریعے جو پیسہ ہم دے رہے ہیں، جس وقت ہم چاہیں گے اسے بڑی آسانی سے واپس کھینچ لیں گے، اور جس وقت یہ ہوگا شاید 2 یا 3 سال کے عرصے میں، اس وقت وہی ہوگا جو اس سے پہلے امریکہ میں اور بعض دوسرے ممالک میں کیا جا چکا ہے۔ کسی ملک کو برباد کر دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہلے روپے کی افراط کر دی جائے۔ جب لوگ بڑے بڑے پروجیکٹس شروع کر لیں، گھر خرید لیں، فیکٹریاں لگانا شروع کر دیں، اور کنزیومر فنانس کے ذریعے ملنے والی چیزیں خرید لیں، تو پھر اس روپے کو کھینچنا شروع کر دیا جائے۔ پھر لوگوں کی جائیدادیں اور ان کے اثاثے جو ہیں وہ کوڑیوں کے دام بینکروں کی تجوریوں میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور یہ بات پہلے ہو چکی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، محض مفروضہ نہیں ہے یہ۔ 40 سال پہلے امریکہ میں بینکروں نے اسی ٹیکنیک کے ذریعے سے تقریباً تمام امریکن کے اثاثے جو ہیں وہ ہتھیا لیے ہیں۔ اب تو ذاتی استعمال کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہر آدمی کی جو اتنی سی کلوزٹ میں آ جاتی ہیں، باقی سارا کچھ جو ہے وہ بینکر کا ہے۔ مزید جو یہاں پر انہوں نے تبدیلیاں پیدا کی ہیں، اس کا تعلق اگر WTO کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ حکومتوں کے اختیار سے یہ جو کرنسی، یہ کاغذ کے جو ٹکڑے ہیں، یہ اختیار بھی وہ ان حکومتوں کے ہاتھ سے تقریباً لے چکے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں انہوں نے کریڈٹ کارڈز تھما دیے ہیں، جتنا پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے اس سے زیادہ کی خریداری کر لیں آپ۔ اب آپ کے پاس وہ کریڈٹ کارڈ ہے، وہ ایک نوٹ سمجھ لیجئے جو ان کا جاری کیا ہوا ہے، اپنی کرنسی اس سے آپ کی توجہ ہی ہٹ گئی۔ پیسے آپ نے کہیں بھیجنے ہیں تو آن لائن ٹرانزیکشن کیجئے، یعنی آپ کی کرنسی آپ کی نظروں سے آہستہ آہستہ اور حافظے سے اوجھل ہوتی چلی جائے گی۔ پھر جس دن وہ چاہیں گے اس دن وہ اعلان کر دیں گے کہ اب یہ کریڈٹ کارڈز اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ کینسل کر دیا گیا ہے، اور وہ لوگ جو پہلے ہی اپنی حد سے زیادہ خرچ کر چکے تھے اس دن خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے، بلکہ قرضے کے ایک بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہوں گے۔ اس دن وہ عالمی آقا جو ہے اپنی اس گلوبل گورنمنٹ کا جو ہے وہ اعلان کریں گے، اور اس سے کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا، وہ ساری ارینجمنٹس تقریباً مکمل کر چکے ہیں۔ یہ اصل میں جو بات تھی ابھی بہت آگے چل سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے وقت محدود ہے۔ میں آخر میں صرف ایک بات جو ہے وہ بھی تاریخی تناظر کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ اس قدر خوفناک حقیقت جو ہے یہ بالعموم قومی رہنماؤں اور احیائی تحریکوں کے مفکرین کی نظروں سے بھی اوجھل کیوں چلی آ رہی ہے؟ مرحوم علامہ اقبال جو ماہر اقتصادیات بھی تھے، انہوں نے کوئی 5 صدی قبل یہ بات کہی تھی، بینکاری نظام کے بارے میں بات کرتے انہوں نے یہ کہا تھا، تا تہو بالا نہ گردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ دانش و تہذیب کے ساتھ انہوں نے دین کو بھی بریکٹ کر دیا ہے سودائے خام کے طور پر۔ تو کیا یہ صرف ایک شعری مبالغہ آرائی ہے، یا یہ کہ یہ منی اور بینکنگ اور اقتصادیات جو ہے یہ اصل میں ایک پیچیدہ سائنس کی صورت اختیار کر گئی ہے، اس لیے ہمارے وہ مفکرین اور دانشور اور وہ رہنما جو ہیں ان کی نظر یہاں تک نہیں آ سکی کہ یہ دانش و تہذیب کے ساتھ ساتھ اقبال نے جو دین کو بھی سودائے خام قرار دیا کہ یہ بھی انسانیت کے مسائل حل نہیں کر سکے گا جب تک اس مورچے کو سب سے پہلے توڑ پھوڑ کر برباد نہ کیا گیا۔ اس بات پر غور کیا جانا چاہیے۔
ورنہ وہ ہماری ساری مسائی جو ہے اس ضمن میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صرف اندھیرے میں تیر چلاتے بڑے خلوص و اخلاص کے ساتھ اندھیرے میں تیر چلاتے چلے جانے پر ہی وہ منتج ہو جائے۔ میں آپ حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت صبر کے ساتھ آپ نے اور بہت توجہ کے ساتھ یہ ساری بات سنی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ ہمیں وہ بصیرت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں جس کے ذریعے سے دین کا غلبہ، اس کے لیے جد و جہد کرنے والے اور اس کا خواب دیکھنے والے لوگ جو ہیں، اس بصیرت کی روشنی میں اپنا آئندہ سفر جو ہے وہ طے کر سکے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ اس سودی نظام کی ہلاکت خیزی کو ہم پر واضح کیا ہے۔ یہاں یہ میں عرض کر دوں کہ ہو سکتا ہے بعض لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کا تعلق بینکنگ کے شعبے سے ہے، انہیں یہ احساس ہو کہ یہ پکچر کی ایک سائیڈ ہے جو نامکمل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی بیان کیا ہے اس کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ جو کچھ ظاہری طور پر ایک چمک دمک نظر آتی ہے اور انڈسٹری اور اس قسم کی چیزوں میں جو بینکنگ کا ایک فائدہ نظر آتا ہے، وہ ایک فائدہ ہے، اس کا ایک جو ہے جزوی پہلو ہے، لیکن جس قسم کی جکڑ بندی میں بالآخر جو ہے ہمیں جکڑ دیا جاتا ہے اور یہ نظام جس طریقے سے جو ہے چھا جاتا ہے اور ایک جو ہے پورا کنٹرول کرنے کا جو نظام قائم ہو جاتا ہے، اس کے حوالے سے ان کا یہ جو بھی بیان ہے اور انہوں نے جو بھی اتنی وضاحت سے بات رکھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری صورتحال باوجود اس کے کہ ہم بہت سے حوالوں سے امپروو کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، انڈسٹریلائزیشن ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود حال یہ ہے کہ خود مکتفی نہیں ہے، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو ہے ایک غربت کا احساس لوگوں کے اندر اور ایک بے چینی کا احساس جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں باتیں جو ہے اپنی جگہ ہیں، انہوں نے جو بات وضاحت کی ہے جس کی، وہ ایک حقیقت ہے، اور اس کے لیے ظاہری سی بات ہے چھوٹا سا فائدہ یا تھوڑا فائدہ اس کے سامنے جو ہے وہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ اب میں آج کے دوسرے مقرر کو دعوت دیتا ہوں۔ ہمارے دوسرے مقرر ہیں پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب، ان کا تعلق یہیں لاہور سے ہے، انہوں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا، اور اس کے بعد اب اس وقت یہ پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ بھی ہیں یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں۔ اکنامکس پہ ان کی کئی جو ہیں وہ کتابیں چھپ چکی ہیں۔ ایم اے کا جو نصاب ہے اکنامکس کا، اس میں اسلامیات کا جو اسلامک اکنامکس کا جو نصاب ہے وہ انہی کی کتاب پر مشتمل ہے، یہی رائج ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مضامین انہوں نے لکھے ہیں۔ پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب کا موضوع ہے سود کی حرمت اور اقسام قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو اب چونکہ ہم نے سود کی جو ہے ہلاکت خیزی کا معاملہ سمجھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے اب اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کن الفاظ کے ساتھ کس انداز سے وہ چیز حرام کی گئی ہے۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب کو تشریف لائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، یہ ایک ایسا موقع ہے جس پہ ہم آج یہاں پہ جمع ہیں کہ سود کے حوالے سے جو ایک پیش رفت ملک میں جاری تھی، اس پیش رفت کے اندر بہت حد تک کمی آئی اور یہ موضوع جو ہے پس منظر میں چلا گیا۔ اور اب اس موقع پہ انجمن خدام القرآن نے اور مجلس تحقیق نے جو یہ اہتمام کیا ہے، یہ قابل صد مبارکباد ہے، تاکہ معاملے کو عام فہم بھی کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا بھی جائے اور اس کی گریوٹی جو ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو بتایا بھی جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس مجلس کے نتیجے میں آئندہ کے لیے بھی مزید مجالس کی راہیں کھلیں گی، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ العزیز یہ لوگوں کے اندر معاملے کی گریوٹی جو ہے اس کا احساس بھی پیدا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں جہاں مجھے موقع ملتا ہے کہ بات کرنے کا، کہ اس موضوع پہ بہت ہی زیادہ عامت الناس کے اندر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ عام طور پہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ صورتحال کیا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں اور اس کے نقصان دہ اثرات کیا ہیں۔ تو اس طرح کی مجالس جتنی بھی زیادہ منعقد کی جائیں اس کی ضرورت جو ہے ہر طرح اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ آج کا میرا موضوع قرآن و سنت کی روشنی میں سود کی حرمت اور سود کی اقسام کے اوپر بات کرنا ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے میں نے ایک آیت قرآن پاک کی سورہ نساء سے آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے حوالے سے میں بات کا آغاز کروں گا۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہارے درمیان تجارت ہو باہمی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے نفسوں کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے پر بہت ہی رحیم ہیں، بہت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ حضرات، قرآن پاک کی یہ آیت کہ باہمی معاملات کے اندر اور خاص طور پہ مالی لین دین کے اندر وہ تمام طریقے جو باطل ہیں ان سے تم باز آ جاؤ، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے جو حکم ہے کہ اگر اس سے باز نہیں ہوگے تو نتیجہ ہلاکت کی صورت میں نکلے گا، تم اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پر بہت ہی رحیم و کریم ہے کہ تمہیں یہ ہدایات دے رہے ہیں جس کے نتیجے میں تم اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا سکتے ہو۔ ہلاکت میں ڈالنے والی وہ چیزیں، وہ معاملات جن کو باطل قرار دیا گیا ہے، ان کی تفاصیل ہم قرآن و حدیث کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں اس کی تفصیل کے اندر اگر جائیں تو اس میں وہ تمام طریقے جن کے ذریعے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دغا، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی کے معاملات ہو سکتے ہیں، ان تمام معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر قسم المعاملات اور اس میں تجارتی حوالے سے قسم البیوع اور کتاب البیوع جو احادیث کی کتابوں کے اندر ہیں، ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ تمام باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ انہی معاملات میں سے ایک معاملہ جو ہے وہ سود کا ہے، جس کے لیے قرآن ربا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ دو معاملات اگر قرآن پاک کا مطالعہ آپ کریں، مالی معاملات کے حوالے سے ایسے ہمیں نظر آتے ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی سخت گرفت ہے۔ اس میں سے ایک معاملہ تو آپ دیکھیں گے جو کہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یہ ایک معاملہ ہے، اور دوسرا معاملہ سود کے بارے میں، ربا کے بارے میں، جس کا ابھی ہم مطالعہ کریں گے۔ سورہ توبہ کی یہ آیات 34 اور 35 نمبر جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، ان کی روشنی میں آپ دیکھیں گے آغاز وہی یا ایھا الذین آمنوا کہ جہاں پہ بھی معاملات مومنوں سے مخاطب کر کے اور احکام کی صورت میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے کر کے، اور حکم ہے جو اس میں دیا گیا خاص طور پہ جس معاملے کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ بہت ہی سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوگی، وہ ہے اقتناز دولت۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور اس کے بعد یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ یہ جو اقتناز دولت ہے، لیکن اس معاملے میں آپ دیکھیے کہ اس کی جو سزا ہے وہ اخروی سزا کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ اس سونے اور چاندی کو جو جمع کر کے رکھا گیا تھا وہ قیامت کے روز اس کو تپایا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا اس آگ کے اندر، جہنم کی آگ کے اندر، اور اس کے نتیجے میں پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا مال، یہ ہے وہ تمہارا سونا اور چاندی جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ تو گویا یہ اقتناز دولت اور دولت کو کنز بنا کے رکھنا یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہے، لیکن یہاں پہ اخروی سزا کا تذکرہ ہے۔ جبکہ جب ہم بات کرتے ہیں سود کی، ربا کی، تو اس کے معاملے میں ابھی آنے والی آیات کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر اسی دنیا کے اندر اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ سزا کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا کہ اگر تم باز نہیں ہوگے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو گویا یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کے اندر مالی معاملات ہیں، باہمی معاملات ہیں، اور اسی دنیا کے اندر سزا کا تذکرہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے۔ ان آیات کا اگر ہم جائزہ لیں تو سورہ روم وہ پہلی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک سود کے حوالے سے نازل ہوا اور اس سے نفرت دلائی گئی، جس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ جو تم سود وغیرہ کا معاملہ کرتے ہو یہ تمہارا مال بڑھے گا، اللہ کے ہاں تو اس میں اضافہ نہیں ہوتا، جسے تم بظاہر سمجھتے ہو کہ اس کے نتیجے میں تمہارے مال کے اندر اضافہ ہوگا، اللہ کے ہاں اس میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے مقابلے میں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ لِوَجْهِ اللَّهِ، اور یہ جو تم تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے،
اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مضاعفون، وہ ہے اضافہ جس کے اندر ہوتا ہے. تو گویا جو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے کسی کو قرض دیا اور اس قرض کے اوپر تم نے مال کما لیا اور تمہارا یہ مال بڑھ گیا، تو بظاہر جسے تم بڑھتا ہوا سمجھتے ہو اللہ کی نظر میں نہیں بڑھتا وہ. اور جو کچھ تم دیتے ہو زکوٰۃ کی صورت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، جو بظاہر تمہیں گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر کے اندر نہیں گھٹتا. اللہ کے ہاں اس کے اندر اضافہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اضافہ فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں. تو گویا یہ پہلی آیت ہے جو قرآن پاک کی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. سورہ روم کے اندر یہ آیت موجود ہے. جی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر جو ہے وہ نفرت دلائی گئی سود سے، اور زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم اللہ پاک کی طرف سے آیا. اور اس کے بعد سورہ آل عمران کو دیکھیے. سورہ آل عمران کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت کھاؤ چڑھتا بڑھتا سود. یہ جو تم چڑھتا بڑھتا اضافہ ہوتا ہوا ملٹی پلائڈ جو سود کھاتے ہو، یہ مت کھاؤ. اور واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. تو گویا اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، پراسپیرٹی چاہتے ہو، اس دنیا کے اندر کامیابی تم چاہتے ہو اور اخروی کامیابی تمہارا مطمع نظر ہے، تو پھر تمہیں اس معاملے سے باز آنا پڑے گا. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اس معاملے میں. یہ جو تم معاملہ کرتے ہو، جس کے ذریعے تم مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے معاملات کرتے ہو، گویا اس سے تم باز آ جاؤ. اور اس کے بعد اگلی آیت آپ دیکھیے، یہ سورہ روم کے بعد سورہ توبہ کی، یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. سورہ نساء کی اس آیت کا آپ دیکھیے 176 نمبر آیت ہے، جس کے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حوالے سے خاص طور پہ اور ان کے جرائم کے جو قرآن پاک کے اندر تذکرہ کیا ہے، وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا، کہ وہ ان کا سود لینا یہ ان کا ایک ایسا جرم ہے جس کو قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور ان کے جرائم کی فہرست کے اندر یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جو اس آیت کے اندر آپ کو ملے گا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے سورہ بقرہ آ جاتی ہے، اور یہ سورہ البقرہ وہ سورہ ہے جس کی تلاوت ابھی آپ نے پروگرام کے آغاز کے اندر سنی. ان آیات کی 275 نمبر آیت سے لے کے 281 نمبر آیت، اور یہ ان میں سے 4 آیات ایسی ہیں جن کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ربا کے ساتھ ہے. اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور اس کا جائزہ لیں، آیات کا جو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، تو مفتی شفیع صاحب کے مطابق انہوں نے 7 آیات کو اس کے اندر شمار کیا ہے. لیکن اگر ہم اس سے ریلیٹڈ دوسری آیات کو بھی شامل کر لیں، اس میں تعداد میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے. تو ان آیات میں سے یہ آیات بڑی اہم ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کے دنیا سے وصال فرمانے سے پہلے آخری جو ایام تھے، اس سے پہلے یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں. اور ان کا جو مضمون ہے اور اس کا موضوع جو ہے یہ بہت ہی قابل توجہ ہے، اور ان آیات کے اوپر لفظ بلفظ جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہر اس فرد کے لیے جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے ان تمام معاملات سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اندر کی نظر کے اندر جو ہے وہ بہت ہی قابل گرفت ہے. الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے روز مگر اس صورت میں کہ جیسے کسی جن نے کسی شیطان نے ان کو چھو کر پاگل کر دیا ہو، جیسے وہ مجنوں ہو گئے ہوں، مجنوں جیسی پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے ہوں. یہ کیفیت ان کی ہوگی قیامت کے روز. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان کا جرم کیا ہے، کس جرم کی پاداش میں ایسا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت جو ہے، انما البیع مثل الربا، تجارت جو ہے وہ ربا کی طرح ہے. گویا تجارت اور ربا کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ وہ مغالطہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے بھی موجود تھا، اور ہمارے اسی لاہور کے اندر ایک ہمارے سیاسی رہنما بھی وہ شمار ہوتے ہیں اور ایک رائٹر ہیں جو اخبارات میں لکھا کرتے تھے. آج 1400 سال کے بعد انہوں نے وہی بات لکھی جو 1400 سال پہلے لوگ کہا کرتے تھے، اور ہمارے کئی اس طرح کے مفکرین جو ہیں وہ یہی بات آج بھی کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے تجارت میں اور بیع میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. یہ جو ورڈکٹ ہے اللہ پاک کی طرف سے، جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا. تجارت جسے تجارت کہا جاتا ہے، کموڈٹی جو ہے وہ سیل ہوتی ہے اور اس کی آپ پرائس پے کرتے ہیں، وہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس کو حلال کیا ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وحرم الربا، اور ربا کا جو معاملہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ربا کو حرام فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک کے ارشاد کے اوپر غور کیجئے، فمن جاؤہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے۔ اس سے پہلے تو ہمیں معلوم نہیں تھا، آج میرے جتنے بھی آڈینس اس وقت موجود ہیں ان سب کے اگر ان میں سے کسی کے علم میں نہیں تھا، آج ان کے علم کے اندر یہ بات آ گئی، فمن جاؤہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس آ گئی اس کے رب کی طرف سے نصیحت، فانتہا، وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، جو ہو چکا سو ہو چکا، جو اس سے پہلے معاملہ ہو چکا، فَلَهُ مَا سَلَف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ ہے اللہ کے پاس۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ فرمائے، اور امید یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، لیکن وَمَنْ عَادَ، لیکن جو پھر اس کو دہرائے گا، پھر وہی کام کرے گا جس سے منع کیا جا رہا ہے، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو جان لو کہ وہ ہیں جہنمی، وہ ہیں آگ والے، آگ کے ساتھی، وَأَصْحَابُ النَّارِ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش۔ یہ ہے 275 نمبر آیت سورہ البقرہ کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل واضح طور پہ ورڈکٹ آ گیا کہ اس معاملے سے باز آ جاؤ۔ اور یہ جو تم سمجھتے ہو نا کہ تجارت اور سود جو ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرق رکھا ہے اور اس کے نتیجے میں جو تم منافع کماتے ہو، منافع اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، لیکن جو تم سود کھاتے ہو قرض کے معاملات کے اندر یا دیگر معاملات کے اندر جن کا بھی تذکرہ آئے گا، ان چیزوں سے اگر باز نہ ہے تو پھر انجام دیکھ لو، یہ انجام ہے ہماری طرف سے۔ اور اس کے بعد آئیے اگلی آیت کے اوپر، یہ 276 نمبر آیت ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، وہی بات جو پہلے کہی گئی تھی کہ سود کا انجام جو ہے بہرحال کمی کی صورت میں ہے، اللہ تعالیٰ خاتمہ فرماتے ہیں، یمحق اس کے اندر کمی لاتے ہیں، مٹ مارتے ہیں اس کا جو تم سود کی صورت میں جو معاملہ کرتے ہو، یمحق اللہ الربا، لیکن اس کے مقابلے میں وہی بات جو پہلے ہم پڑھا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، ویربی الصدقات، یہ لفظ بھی وہی ربا یربی سے ہے، لیکن یہاں پہ یربی الصدقات اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں اس معاملے میں، جو صدقات تم دیتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ کے ہاں اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، جو بظاہر تمہیں بڑھتا نظر آتا ہے، تمہیں اضافہ نظر آتا ہے، حقیقت ہے کہ اللہ کی نظر میں نہیں بڑھتا، اور جو تم صدقات بظاہر کم ہوتے تمہیں نظر آتے ہیں، اللہ کی نگاہ کے اندر یہ بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے، ان سے محبت نہیں کرتے۔ کل کفار نثیم، جو ناشکرے لوگ ہیں، جو کفار ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے ہیں اور گناہوں کے اندر ملوث رہنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبت ایسے لوگوں سے نہیں کرتے، اس لیے تمہارا معاملہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایسے لوگوں کا معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اس آیت کا براہ راست تعلق اس طرح سے ربا سے تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ اس کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، جنہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اللہ کے ہاں ان کا اجر جو ہے محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف کا مقام ہے، نہ حزن کی کوئی بات ہے۔ خوف ہوتا ہے آنے والے معاملات کے لیے، اور حزن ہوتا ہے گزرے ہوئے چیزوں کے لیے، نہ آنے والے وقت کا کوئی خوف ان کے پیش نظر ہوگا کہ آنے والا وقت جو ہے نہ جانے کیا بنے گا، کل قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کیا انجام ہوگا۔ لا خوف ولا هم یحزنون، ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس کا کوئی افسوس، کوئی ایسا ان کو رنج نہیں ہوگا کہ ہم اگر ایسا اور ایسا کر لیتے تو شاید ایسا آج کی یہ کیفیت نہ ہوتی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ان لوگوں کے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے جو ایسا کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب مومنوں کو ایک دفعہ پھر متوجہ کیا جا رہا ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو تمہارا باقی رہ گیا ہے ربا کی صورت میں لوگوں کے ذمے، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، جو ربا تمہارا لوگوں کے ذمے رہ گیا چھوڑ دو اس کو، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم ایمان لانے والے ہو، تمہارا اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے اوپر ایمان ہے، اس قرآن کے اوپر ایمان ہے، تو پھر تمہارا معاملہ جو یہ ہونا چاہیے کہ آج سے توبہ کر لو، جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، لیکن آج کے بعد ایسا معاملہ نہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اب ذرا غور کرو، سوچو، تمہیں یہ بات کہی جا رہی ہے
کہ ایمان لانے والوں باز آ جاؤ اس سے، لیکن فَإِن تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم باز نہیں آؤ گے اس معاملے سے، پھر سن لو، فَإِن تفعلوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اب وہ معاملہ ختم ہو گیا کہ معلوم نہیں تھا، ہم جانتے نہیں تھے، اب تو بات بالکل واضح ہو کے نکھر کے سامنے آ گئی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، بالکل بات واضح آپ کے سامنے آ گئی، کھل کے آ گئی، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ جو بھی معاملہ ربا کا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اگر ایسا کر لو گے تو پھر وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم نے توبہ کر لیا آج سے پہلے جو کچھ ہو چکا، آج آپ کے سامنے آ گیا معاملہ، میں نے کہا، آپ نے کہا، وعدہ کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد ربوی معاملات میں نہیں آئیں گے، ربا کا لین دین نہیں کریں گے، تو وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پھر اپنا راس المال تم لے سکتے ہو، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جو سود ہے وہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ جو راس المال ہے، جو پرنسپل اماؤنٹ تم نے دی تھی، ٹھیک ہے، وہ تم حاصل کر سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو، نہ ظلم تمہارے اوپر کیا جائے۔ یہ ہے وہ بنیاد جس کو، جو اس سارے معاملے کے پیچھے ہے۔ اسلام نہ ضرر چاہتا ہے، نہ ضرار چاہتا ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو، نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ گویا یہ ربا کا معاملہ، یہ سود کا لین دین، یہ سودی معاملات، یہ ایک ظلم کا نظام ہے، یہ ایک ظلم کا نظام ہے، اور ظلم جو ہے قرآن وہ عدل کے مقابلے میں اس لفظ کو لاتا ہے۔ عدل یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے، جو جس کا مقام ہے اس مقام کے اوپر اس کو رکھا جائے۔ اگر جس چیز کا جو مقام ہے وہ مقام سے ہٹا دی جائے تو یہ ظلم ہے، جو جس کا حق ہے اس حق سے اس کو ناحق کر دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ لا تظلمون ولا، نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو، اس لیے کہ ظلم کے اوپر مبنی نظام ہے، اور اس کی کیفیات ابھی آپ کے سامنے فاضل مقرر جو ہے بیان کر رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ ایک شکنجہ ہے جس کے اندر انسان جو ہے ایک ظلم کے نظام کے اندر جو ہے پستا ہے، اور اس کی جو وہ شکلیں جو انفرادی سود کی صورت میں ہمارے بر صغیر کے اندر موجود رہیں، اور اجتماعی طور پہ جیسے میکرو لیول پہ ابھی بات ہو رہی تھی، پاکستان کی کیفیت ہمارے سامنے ہے۔ دوسرے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز خاص طور پہ ان کی ہم بات کریں تو ان کی کیفیات ہمارے سامنے ہے۔ یہ ایک ظلم کا نظام ہے جس نے پورے نظام معیشت کو اپنے شکنجے کے اندر جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن اس چیز کا کوئی انتہائی جو ہے وہ معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے کہ اگر یہ ایسا تم نہیں کرو گے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر ہم جائزہ لے لیں انسانی تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا، میں اس کے شواہد جو ہے بیان کیا کرتا ہوں، میرے پاس اس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ اس ظلم کے نظام میں جب ہم ملوث ہوئے، جب ہم نے اس کو اختیار کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے مسلسل جو ہے پیچھے کی طرف آئی ہے، اور اس کے اندر مسلسل جو ہے کمی کی صورت جو ہے ہمیں پیش آئی ہے، اور ہمارے بجٹ کا وہ حصہ، بڑا حصہ، وہ اسی صورت کے اندر سود کی ادائیگی کے اندر جو ہے مسلسل چلا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ ظلم کے نظام کے نتائج ہیں۔ میں اس وقت چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ وہ میں آپ کو بتاتا، اس سے پہلے آپ کے سامنے وہ بات آ چکی کہ بجٹ میں سے آپ کا بڑا حصہ جو پاکستان کے بجٹ کا ہے، جو شروع میں اگر آج سے 15 سال پہلے کی بات کی جائے، 20 سال پہلے کی بات کی جائے تو شاید وہ 25-30 ارب روپے کے قریب تھا، اور پچھلے سالوں کے اندر وہ 297 ارب سے بھی بڑھ کے آگے 304 ارب اور 340 ارب تک پہنچتا رہا۔ اور جو بجٹ کے اندر رقم رکھی جاتی تھی حقیقت میں وہ بجٹ سے بھی بڑھ جایا کرتی تھی، اور یہ وہ معاملہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے ہم بجٹ رکھتے رہے ہیں۔ ہمارا دفاع کا بجٹ اتنا نہیں بڑھا، اس رفتار سے نہیں بڑھا جس رفتار سے یہ بجٹ جو ہے بڑھتا چلا گیا ہے، اور پاکستانی قوم جو ہے اس کے اندر شکنجے کے اندر مسلسل پستی رہی ہے۔ تو حضرات، یہ قرآن پاک کی وہ چند آیات، ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ظاہر وقت کی کمی اور اس پہ میرے سامنے جو اس وقت بزرگ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے یہ ساری چیزیں بیان کرنا بہرحال میرے لیے مشکل ہے۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے چند ایک ان آیات کا ایک خلاصہ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ اب آئیے ان چند ایک احادیث کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ و قالہم سواء۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے لوگوں پہ، آکل الربا سود کھانے والے پر، وموکلہ اور سود کھلانے والے پر، وکاتبہ
وکاتبہ، اور اس کی کتابت کرنے والے پہ، جو بھی اس کا معاملہ لکھنے والا ہے شخص ہے، وکاتبہ، اور چوتھا جو ہے، جو چوتھے میں دو قسم کے افراد، جو دو افراد کم از کم اس کے اندر شامل ہوں گے. عام طور پہ جو کتابت کا معاملہ اور اس کے اوپر وٹنس ہوتی ہے وہ دو افراد کی گواہی ہوتی ہے، وہ شاہدہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر گواہی دینے والے دونوں افراد پر. تو گویا چار قسم کے افراد ہیں، عاقل، موکل، کاتب اور شاہدین. تو گویا چار قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت فرمائی. وقال ہم سواؤن، اور فرمایا کہ یہ برابر ہیں اپنے جرم کے، یہ جو جرم وہ کر رہے ہیں اس میں کسی کا جرم کسی دوسرے سے کم نہیں ہے، چاہے وہ سود کھانے والا ہے یا کھلانے والا، وہ لکھنے والا ہے یا اس کے اوپر گواہی دینے والا. یہ چاروں قسم کے لوگ جو ہیں اس کے اندر، اس گناہ کے اندر جو ہیں برابر کے ملوث ہیں، اور کوئی بھی کسی دوسرے سے کم نہیں ہے. اس کے بعد ان عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسیل الملائکہ کا لقب دیا. قال، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، سود کا، ربا کا ایک درہم جو ایک آدمی کھاتا ہے اور وہ جانتا ہے، وہو یعلم، اور وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے، اسے پتہ ہے یہ ربا ہے، وہو یعلم، اشد من 36 زنیہ، وہ زنا کے معاملے سے بھی 36 گنا زیادہ بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، زنا سے بھی 36 گنا زیادہ اس کا جو ہے وہ گناہ جو ہے فرمایا. اور اسی طرح کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 حصے ہیں، 70 اجزاء ہیں، سود کے 70 اجزاء ہیں، اور ان میں سے سب سے سنگین جو جرم، سب سے کم سنگین جو ہے، سب سے کم سنگین جو ہے ایک شخص کا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے. کم سے کم 70واں حصہ جو ہے اس گناہ کا، 70واں حصہ، وہ یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کو زبان پہ لاتے ہوئے انسان جو ہے گھبراتا ہے، وہ الفاظ زبان پہ لاتے ہوئے گھبراتا ہے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، یعنی اس کی انتہائی شکل کو بیان کرنا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ کے اندر ہے، کہ 70 میں سے 70واں حصہ جو ہے کم سے کم جو اس کا گناہ ہے وہ یہ ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو گویا یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے اندر ایک ربا کھانے والے ایک ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 جو ہیں ہلاکت خیز چیزوں سے بچو، اور ان میں سے ایک ہلاکت خیز چیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ ربا کا کھانا ہے، ربا کا معاملہ ہے. تو گویا یہ اسی طرح سے 32 کے قریب احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک ہیں، جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کی جو ہے وہ ممانعت فرمائی، اس کی لعنت کو جو ہے بیان فرمایا، اس کے حرمت کا جو ہے تذکرہ فرمایا. تو گویا 32 کے قریب ایسی آیات آپ کو ملیں گی قرآن پاک کے اندر، احادیث جو ہے ملیں گی آپ کو، احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک ملیں گے، وہ 32 کی تعداد میں ہیں تقریباً، جبکہ 7 آیات کا تذکرہ میں اس سے پہلے جو ہے وہ کر چکا ہوں. اور ان میں سے ایک ایک حدیث کا آپ جائزہ لے لیں تو اتنی سختی سے اس کی ممانعت کی گئی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنی سختی کسی معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے الفاظ جو ہیں کہ اس کی سختی کے حوالے سے، اس کی ممانعت کے حوالے سے جو ارشاد ہوئے ہیں. تو گویا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو معاملہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کیا. اور اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا بیان اس طرف کہ سود کی اقسام کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے ربا کا معاملہ آ گیا. تھوڑا سا اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ربا کا جو لفظ ہے اس کی تھوڑی سی تحقیق کر لی جائے. اور ربا جو ہے وہ لفظ رابوا سے جو ہے وہ ڈیرائیوڈ ہے، اس کی جو روٹ ہے وہ رابوا ہے. رابوا جو ہے وہ عربی زبان میں بڑھوتری، نشو نما، گروتھ، ایکسپینشن، ایکسٹینشن، کسی چیز میں اضافہ ہونا، بڑھنا، چڑھنا، اضافہ ہونا، یہ سارے جو معنی ہو سکتے ہیں وہ اس لفظ سے نکلتے ہیں. جیسے ربا فلان السویق کا لفظ اگر استعمال، یہ سینٹینس اگر کہا جائے جس سے مراد ہوتا ہے کہ کسی شخص نے ستوں کے اوپر پانی ڈالا اور وہ ستو جو ہے پھول گئے، تو ستوں کا پھولنا یہ بھی ربا ایک طرح سے یعنی اس کے اندر اضافہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے. اسی طرح سے ایک شخص جو ہے ٹیلے کے اوپر چڑھا، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی یہ ربا فلان الرابیہ، ایک شخص جو ہے وہ رابیہ کے اوپر یعنی ٹیلے کے اوپر چڑھا.
تو ٹیلے کے اوپر چڑھنا اس کے لیے بھی لفظ گویا بڑھنا، چڑھنا، اضافہ ہونا، پھیلنا، تو یہ سارے معنی جو ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں. لیکن یہاں پہ رک کے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہر قسم کا اضافہ اور نشو و نما اور بڑھوتری جو ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں ممانعت اس کی نہیں ہے. ممانعت جس چیز کی ہے وہ قرض کے معاملات کے حوالے سے ہے. اور دوسرا جیسے ابھی ہم احادیث کے حوالے سے دیکھیں گے وہ معاملات ہیں جہاں پہ آپ بارٹر ٹریڈ کرتے ہیں، چیزوں کا باہمی لین دین کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں تو گویا یہ معاملات ہیں جن کا بھی میں تذکرہ کروں گا، لیکن جو اضافہ تجارت کی صورت میں ہوتا ہے وہ اضافہ ممنوع نہیں ہے. اس کا ہم تذکرہ پہلے پڑھ آئے ہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو، ربا کو حرام قرار دیا. تو گویا جو تجارت میں اضافہ ہے وہ ممنوع نہیں ہے. جس اضافے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ معاملہ ہے کہ جس کے اندر آپ ایک قرض دیتے ہیں اور اس قرض کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ اضافہ جو ہے وہ لیتے ہیں. تو گویا ایسے معاملات جو ہیں وہ ربا کی ڈیفینیشن میں اور وہ ممنوع ہیں. لیکن وہ اضافہ جو آپ تجارت کی صورت کے اندر کرتے ہیں وہ ممنوع نہیں ہے. جی. اس میں یہاں پہ دو اقسام کا تذکرہ کروں گا کہ ربا کی دو اقسام ہیں. ان میں سے ایک قسم جو ہے وہ ربا نسیہ کہلاتی ہے اور دوسری ربا الفضل کہلاتی ہے، ربا الفضل کہلاتی ہے. ربا نسیہ وہ ربا ہے جسے ربا القرآن بھی کہا جاتا ہے، ربا دیون بھی کہا جاتا ہے. ربا القرآن اس لیے کہ اس کا تذکرہ، اس کی حرمت کا حکم جو ہے اللہ پاک نے قرآن پاک کی ان آیات میں جن کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے ہوا ان کے اندر فرمایا ہے. تو گویا یہ ایک واضح معاملہ ہے. مسلمانوں کی تاریخ کے اندر کوئی مسلمان اس بات سے جو ہے ناواقف نہیں تھا کہ اس قسم کا معاملہ ربا کا جو ہے وہ حرام ہے اور اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے. اس لیے عام طور پہ عام لوگوں کے اندر یہ گفتگو ہوتی بھی نہیں تھی کہ فلاں معاملہ ربا ہے یا نہیں ہے. البتہ مختلف کتابیں جو ہیں مسلمانوں کی، اور جس میں لسان العرب کی بات کریں، تفسیر قرطبی کی بات کریں یا دوسری کتابیں، یعنی علمی سطح کے اوپر یہ بات ہوتی رہی ہے کہ سود کا معاملہ کسے ہم کہیں گے. ورنہ عام لوگوں کے اندر، عام مسلمانوں کے اندر یہ بات کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ سود کسے کہا جاتا ہے. یا آج کی 14ویں صدی کے اندر آ کے شاید ہمیں ان معاملات کو بہت زیادہ جو ہے ایلیبوریٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ سود کسے کہیں اور کسے نہ کہیں. یہ جو قرض کے معاملات میں جہاں پہ آپ نے کسی شخص کو قرض دیا اور اس کے اگینسٹ آپ نے اس پہ اضافہ لیا، تو گویا ایسا معاملہ جو ہے وہ کہلائے گا، وہ معاملہ ہے جسے آپ کہیں گے ربا نسیہ، جس کے اندر آپ اضافہ لیتے ہیں. اس معاملے میں آپ یہ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں. اگر یہاں پہ سامنے آ گئی تو میں آپ کے کروں گا آپ کے سامنے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کو قرض دے اور قرض لینے والا قرض کی رقم کے علاوہ اسے ایک پلیٹ کھانا ہی دے تو وہ اسے قبول نہ کرے، اور اپنی سواری پر سواری کی پیشکش کرے تو یہ بھی قبول نہ کرے الا کہ اس قسم کا لین دین ان دونوں کے درمیان قرض کے بغیر بھی عام ہو. تو گویا آپ نے کسی کو قرض دیا، اس سے اتنا بھی فائدہ اٹھا لینا، ایک پلیٹ کھانا لے لینا، ایک سواری کے اوپر سوار ہو جانا، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قرض کے معاملے میں اتنا بھی فائدہ نہ اٹھایا جائے. اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قرض دے تو وہ اس سے کوئی ہدیہ قبول نہ کرے، کوئی وہ اس کو تحفہ دیتا ہے اس کے بدلے میں، ایسا ہدیہ بھی قبول نہ کیا جائے. تو گویا اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین مبارک بھی اس حوالے سے دیکھے جا سکتے ہیں. فرمایا کہ ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے حق میں سفارش کرنے کے بدلے ہدیہ قبول کرتا ہے وہ ربا کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا. تو گویا اتنا یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہیں یہ معاملہ کی ربا میں تو شامل نہیں ہو گیا، کہیں ہم ربا کے کسی دروازے سے تو داخل نہیں ہو گئے. تو گویا جو اس سے پہلے میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ کوئی فائدہ اٹھانا وہ بھی ربا کی تعریف کے اندر شامل ہے جہاں پہ آپ نے کوئی قرض کا معاملہ کیا. تو گویا یہ ربا نسیہ کی میں نے بات کی تھی. اب ہم آتے ہیں ربا الفضل کی طرف، یا جسے ربا الفضل اردو میں ہم کہیں گے. تو ربا الفضل کا معاملہ یہ ہے کہ جس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ بارٹر کا معاملہ کرتا ہے اور اشیاء کے لین دین کے اندر کمی بیشی جو ہے وہ کی جاتی ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ایک شخص کو کھجوریں لانے کے لیے بھیجا تو وہ جنیب قسم کی کھجوریں لے آیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خیبر کی تمام کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 1 سا کھجور کے عوض 2 سا اور 2 سا کھجوروں کے عوض 3 سا لیتے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، تمام کھجوروں کو درہموں کے عوض بیچو اور ان درہموں سے جنیب کھجوریں جو ہیں وہ خرید لو.
گویا اگر کھجوروں میں یا جو بھی آپ گرینس یا جو بھی اس کے علاوہ جو چیزیں کھانے پینے کی استعمال کی، ان کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں گندم ہے، گندم کی اعلیٰ قسم ہے، گھٹیا قسم ہے، اس کا لین دین کر رہے ہیں، چاول اعلیٰ قسم کا ہے اور گھٹیا قسم کا ہے، اس کا لین دین کر رہے ہیں، کھجوروں سے اس کی طرف آپ آئیے. تو ایسے معاملات کے اندر جہاں پہ آپ تھوڑی چیز دے کر زیادہ چیز لے لیں یا زیادہ چیز دے کر تھوڑی چیز لے لیں، چاہے وہ گھٹیا ہوں یا بڑیاں ہوں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور یہ ربا الفضل ہے. اور ربا الفضل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے اس کے اندر 6 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کی طرف سے، اور یہ 2 حدیث ہیں. اس میں یہ پہلی حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، اور گندم کے بدلے میں گندم، اور جو کے بدلے میں جو، اور کھجور کے بدلے میں کھجور، اور نمک کے بدلے میں نمک، ان کا معاملہ مثلاً بے مثل، ایکول فار ایکول، برابر سرابر جو ہے وہ اس کا معاملہ کیا جائے. اگر ان کی ایکسچینج کرنی بھی ہے تو وہ ایکسچینج برابری کی بنیاد کے اوپر ہو، یدم بید، اور اسی موقع پہ جہاں پہ ہو رہا ہے اسی پوائنٹ آف ٹائم پہ اس کا معاملہ یدم بید، ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ کیا جائے. لیکن اگر اشیاء جو ہو جائیں مختلف، فَإِذَا اخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافِ، اگر یہ اصناف جو ہے مختلف ہو جائیں، یعنی گندم کے بدلے میں چاول، گندم کے بدلے میں کھجور، یا کسی اور جنس کے معاملے میں کہ دوسری جنس، ان کا معاملہ کرتے ہو تو اس میں اگر کمی بیشی ہو جائے کوئی حرج نہیں. لیکن ایک قسم کی اشیاء کا تبادلہ جو ہے وہ برابری کی بنیاد کے اوپر ہو، یدم بے ید ہو، سوام بے سوا ہو. اگر اس کے اندر سوام بے سوا کا معاملہ آپ نے نہیں کیا، یدم بے یدن کا معاملہ نہیں کیا، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ معاملہ جو ہے فقط اربا، دوسری حدیث کے اندر فقط اربا، اس نے ربا کا معاملہ کیا. اور اس کی ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو گویا جہاں پہ معاملہ یہ ہو کہ 2 چیزوں کا آپس میں لین دین کیا جائے، اس کی ایک شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ معاملے کے اندر بارٹر ٹریڈ جو ہے وہ زیادہ اپریشیٹڈ نہیں ہے. بارٹر ٹریڈ کی بجائے، یعنی اشیاء کا لین دین اشیاء کے بدلے میں کرنے کی بجائے اس کو جو ہے وہ کیش کے بدلے میں جو بھی وہاں پہ کرنسی آپ کے ہاں جاری ہے اس صورت میں اس کا لین دین کیا جائے. اگر آپ کرنسی کی بجائے اگر ویسے اس کا لین دین کرنا چاہتے ہو تو پھر برابری کی بنیاد پہ کرو. اگر آپ نے برابری کی بنیاد پہ وہ لین دین نہیں کیا تو گویا یا آپ نے سودی معاملہ کیا یا آپ نے ربا کا معاملہ کیا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور اسی طرح سے دوسری حدیث جو آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پہ بھی اس طرح کا معاملہ ہے اس میں کوئی کمی بیشی جو ہے کسی صورت کے اندر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اسی طرح سے ایک حدیث آپ دیکھیں گے، میں اس کو وقت کی چونکہ کمی ہے تو اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرمایا کہ جہاں پہ مسترسل کی بات ہو رہی ہے، ایک شخص ہے جس کو معاملات کا پتہ نہیں ہے، مارکیٹ میں نیا ہے اور اس کو معاملات کا علم نہیں ہے، اور آپ اس کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو چیز جو ہے مہنگی دے رہے ہیں، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اس کے اندر بھی وہ ربا کی ایک شکل جو ہے وہ بن جاتی ہے. اس طرح سے نجش کا بے نجش جو ہے اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ اس قسم کے معاملات جہاں پہ کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے تلقیہ رکبان کا معاملہ ہے، اسی طرح سے بیع العینہ کا معاملہ ہے، اسی طرح سے دیگر کئی معاملات جو ہمارے ہاں آج بھی رائج ہیں، جن چیزوں کو آج ہم نے اپنے اندر واج دے دیا ہے، ان میں سے کئی معاملات ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی ایک سادہ سی شکل جو ہے موجود تھی، اور آج جو ہے اس کی کمپلیکیٹڈ فارمز جو ہے موجود ہیں. لیکن اگر ہمارے سامنے وہ اصول رہے تو اس اصول کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ معاملہ جو اس وقت کیا جا رہا تھا وہ ربا کا معاملہ ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. اور اس کی تفاصیل جو ہے ہم ہماری کتب کے اندر بڑی تفصیل سے اسکالرز جو ہیں اور علماء جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں. اس میں ایک مثال میں دیتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مارکیٹس کے اندر لوگ یہ کرتے ہیں، یہ بے نجش کی بات کر رہا ہوں، کہ مارکیٹ کے اندر اپنے بندے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اور جس وقت نیلامی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہر بندہ اپنی اپنی نیلامی دے رہا ہوتا ہے، اپنی بولی دے رہا ہوتا ہے، تو اس میں اپنے بندے کھڑے کر کے ان کی نیلامی کے اندر قیمت جو ہے بڑھائی جاتی ہے.
اور یہ بے نجش کا وہ معاملہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اس طریقے سے کو بھی اختیار مت کرو، کیونکہ اس کے ذریعے آپ جو اضافہ لیتے ہو وہ بھی ایک ربا کی ایک صورت جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو گویا اس قسم کا معاملہ جو ہے اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو گویا قرآن و حدیث کی ان مثالوں کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے ربا نسیہ کی بھی بات کی، ربا الفضل کی بھی بات کی. وقت کی کمی کی وجہ سے میں مزید اس کے اوپر بات نہیں کر پا رہا. تو یہ معاملہ ہمارے سامنے ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ان قرآن پاک کی آیات کو تفصیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا جائے، ان کی تفاسیر جو ہے ان کے سے متعلق جو ہے ان کا مطالعہ کریں، تاکہ وہ سارے معاملات ہمارے سامنے آ سکیں جن کی ممانعت قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے. اور اسی طرح سے ربا الفضل کا وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں عام طور پہ اویئرنیس نہیں ہے، اس کے بارے میں عام طور پہ لوگ نہیں جانتے. ربا نسیہ تو عام طور پہ ہمارے ہاں معروف بھی ہے، لوگ جانتے بھی ہیں، اگر کوئی کرتا ہے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہوئے کرتا ہے. لیکن ربا الفضل کا معاملہ ایسا ہے جس کے بارے میں عام لوگوں کو نہیں معلوم. اس کے اوپر خاص طور پہ ہماری مجالس کے اندر بھی بات ہونی چاہیے، سیمینارز کے اندر بھی اس کے بارے میں معاملہ جو ہے وہ سامنے ڈسکس ہونا چاہیے. اور ہمیں اپنی انفرادی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان معاملات کو پڑھنا بھی چاہیے، ان احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مزید سیمینارز کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہم عامت الناس تک یہ بات پہنچائیں، اخبارات کے اندر مضامین کے ذریعے اور دیگر جو بھی ذرائع اس کے لیے اختیار ہو سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس اس حوالے سے پیدا ہو. کم از کم اگر ریاستی سطح کے معاملہ نہیں ہو پا رہا اور سود کا خاتمہ ابھی تک ممکن نہیں ہو پایا، تو کم از کم انفرادی زندگی میں تو ہمیں کوئی نہیں روک رہا. اس کے لیے ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ربا نسیہ کا معاملہ ہو یا ربا الفضل کا معاملہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. اور اس کے حوالے سے کوئی رکاوٹ میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے، صرف ایک فیصلہ ہے، ڈٹرمینیشن ہے کہ آج ہم فیصلہ کر لیں کہ اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ گیا، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، اب ہم یہاں پہ فنتہا رک جائیں. اور ورنہ وہ صورت ہے کہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، انفرادی طور پہ ہو یا اجتماعی طور پہ. ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر جنگ کے میدان میں آ جائیں اور پھر وہاں پہ ہمارے لیے ہار ہی ہار ہے، جیت کا کوئی امکان نہیں ہے. اور جیت ظاہر ہے کہ اسی رب العالمین کی ہونی ہے جس نے پورا نظام قائم کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب سود کی حرمت اور اقسام قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر اظہار خیال کر رہے تھے. آپ حضرات کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ خاصا علمی معاملہ ہے، اس کے اندر بہت سے ایشوز ہیں. قرآن مجید سے کیا میسیج مل رہا ہے، احادیث مبارکہ میں کس قسم کی جو ہے میسیج ہمیں دیا گیا ہے، اور سود کی جو ہے قسمیں کون کون سی ہیں، آج کی شکل میں کون کون سی قسمیں جو ہیں اس وقت عام ہیں، رائج ہیں. یہ تمام باتیں وہ ہیں جن پر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان موضوعات پر جو ہے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں، اس کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں. تو ان کی جو ہے ڈیٹیلز کیا ہیں ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ کچھ سیمینارز اور کوئی ٹریننگ پروگرام انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اگلے ہمارے مقرر ہیں، آج ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں، بہت ہمیں خوشی ہے اس بات کی. اسماعیل قریشی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جو ربا کا کیس چلا تھا اس میں یہ ہر سٹیج پر وہاں موجود تھے. جو لوگ انسداد سود کو پلیڈ کر رہے تھے ان کی طرف سے اس میں یہ ہر جگہ پر موجود تھے. میں نے ان سے گزارش کی ہے، عرض کیا کہ چند منٹ کے لیے اگر وہ تشریف لے آئیں اور اپنے کچھ اظہار خیال کریں یہاں پر، تو 5 سے 10 منٹ کے لیے انہوں نے وعدہ کیا ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں. اسماعیل قریشی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر مجلس ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور فاضل مقررین اور مہمان گرامی لائق احترام جناب جسٹس وجید صاحب، میں یہاں پر آیا اس لیے تھا کہ میں ان سب کے ارشادات عالیہ کو سنوں اور اپنا دامن جو ہے اس سے اپنے قلب کو اور ذہن کو اس سے ان کی جو ارشادات ہیں، افکار عالیہ ہیں، ان سے میں استفادہ کروں. لیکن حکم ہوا ہے کہ میں کچھ عرض کروں، اور خاص طور میں میرے عزیز بھائی عاطف صاحب نے جس طرح سے ہمارے وہاں پہ ساتھ دیا تھا اور خود ڈاکٹر صاحب اس فیصلے میں تھے، میں اس کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. تو جناب بات اصل ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں جب یہاں پہ آیا تو ایک شعر جو ہے میں ڈاکٹر صاحب کی وساطت سے جناب وجید الدین صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. غالب نے کہا تھا کہ وہ آیا دیکھیو ہم نے کہتے تھے
शकीब व सब्र अंजुमन की आजमाइश है। दूर ये एक आजमाइश है आप के लिए, हमारे लिए। ये इन्होंने जिस तरह से आजमाइशों से अपने आप को बुलंद कर दिया है, मैं समझता हूँ कि हमारी अदलिया की तारीख में बहुत कम मिसालें मिलती हैं। हजरात, बात दरअसल ये है कि सबसे पहले हुआ ये कि 10 साल के लिए तो कदगन आइन में कि 10 साल तक मालियाती मामलात पर कोई रिट नहीं की जा सकती, कोई कानूनी 10 साल तक इंतज़ार करते रहे। उसके बाद ये मैं तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज़ करूँ कि सबसे पहले मैंने ये सूद के ख़िलाफ़ पिटीशन दायर की तो खुशकिस्मती से उस वक्त जो है इसके सरबराह थे डॉक्टर तंजीलुर रहमान साहब, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। उन्होंने बड़ी मुकम्मल हर शख्स को आज़ादी थी, फॉर द फेवर अगेंस्ट, सब चीज़ें आने के लिए देने के बाद उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला लिखा कि हकीकत में वो फ़ैसला भी हमारी तारीख़ में एक संग मील की हैसियत रखता है। और वहाँ पर खैर मैं तो दीनी जमातों की तरफ से था, गवर्नमेंट की तरफ से मेरे बड़े प्यारे और मोहतरम दोस्त जनाब SM ज़फ़र साहब थे। जब उन्होंने देखा कि कोई और सूरत नहीं बनती तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें मोहलत दी जाए, हम 1 साल के अंदर ये करते हैं। तो उन्होंने कहा कि 1 साल बहुत ज़्यादा मेहनत, मोहलत ये है, हम आपको 6 महीने की देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब 6 महीने के अंदर इस फैसले को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और गवर्नमेंट इसको लागू कर देगी। खैर जनाब वो 6 महीने गुजर गए। फिर वहाँ पर बैंकों की तरफ से गवर्नमेंट जो है ना चिलमन के पीछे छुपी हुई बैंकों से वहाँ पे चैलेंज करा दिया गया। और वहाँ पे भी अल्लाह ताला की रहमत थी, अल्लाह ताला का करम व फजल था कि उस बेंच पर जो जज हजरात थे उनमें अल्लाह ताला ने उनका कल्ब नूर को कुरान से, इस्लाम के नूर से मुनव्वर कर दिया था। और मैं आपसे सही अर्ज़ करता हूँ, ये अल मुस्लिम मिरतुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना होता है। तो वहाँ पर मैंने जो देखा है जनाब जस्टिस वजीहुद्दीन साहब ने जिस तरह से वहाँ पर स्टैंड लिया, एक मर्द मोमिन का स्टैंड था। और मैं सिर्फ जिक्र करूँगा एक बात, वहाँ पे गवर्नमेंट के काउंसिल ने, मैं क्या अर्ज़ करूँ, उनका नाम नहीं लेना चाहता, डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब, उन्होंने कहा कि हर चीज़ की हमें देखना पड़ेगा कि इस हुक्म की, सूद की इल्लत क्या है। इल्लत देखेंगे तो हम देखेंगे कि उस इल्लत से हम अपने आप को, अगर कोई चीज़ निकलती है तो किस तरह से ये करता है। तो जो जवाब दिया है जनाब जस्टिस वहीदुद्दीन साहब ने बेंच से, वहाँ पे कहा कि जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो उसके बाद इल्लत को, हुर्मत को देखने की हमें कोई कतन ज़रूरत नहीं। अल्लाह का हुक्म है, हम उसको, उसकी हिकमतों पर, उसकी इल्लतों को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो हकीम है, कादिर है, अजीज़ है, मुतलक है। इसलिए हमें किसी इल्लत को और किसी इसकी तौजीह के लिए कतन ज़रूरत नहीं। और उसके बाद आप देखिए वो फ़ैसला ऐसे मालूम होता है जिस तरह कुरान में हर्फ कुल हुवल्लाह की अपनी इनफरादियत है। वो फ़ैसला जनाब जस्टिस वजीहुद्दीन साहब का एक फ़ैसला है जो कुरान से और इस्लाम से बिल्कुल हमआहंग है। तो हजरात वहाँ पर होता रहा। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने अपने जिस तरह से ये होती रहती हैं करने के बाद फिर उन्होंने कहा था कि जनाब हमें 1 साल का मोहलत दी जाए। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक साल की मोहलत ली तो आखिर में इन्हें फिर ये हुआ कि इसको किस तरह से चोर दरवाज़ा कहाँ है जिससे हम निकल के भागें और किस तरह से अपने आप को बचाएं। तो इसलिए फिर एक बीमार मुर्दा नीम जान बैंक है UBL मर रहा था, उसकी तरफ से उसको खड़ा कर दिया ये करने के लिए कि ये जनाब इसकी नज़रसानी की जाए। और जनाब मैं तो बड़ा ममनून हूँ कि डॉक्टर साहब अपनी ख़राबी सेहत के बावजूद उस जो प्रोसीडिंग्स थी तशरीफ़ लाते रहे, हमें उनसे हिदायत मिलती रहीं, हम और भी तमाम आते रहे, काजी
حسین احمد صاحب اور سمیع الحق صاحب، تمام علماء جو ہے اس وقت وہاں پہ موجود تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ ہے، تو اس لیے انہوں نے پھر وہاں پر وہی چال چلی کہ 1 سال کی مہلت مانگی اور کہا کہ 1 سال کی ہمیں مہلت دیں، ہم 1 سال میں اس ملک میں سارا اسلامی نظام کر دیں۔ گورنمنٹ نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ کر دی جائے، آپ کو اجازت دی جاتی ہے۔ تو 1 سال جب ختم ہونے آیا تو ایک ہفتہ پیشتر، اگر میں مختصر کر دوں گا، 1 ہفتہ پیشتر ایک بینک کی طرف سے نظر ثانی کی درخواست آ گئی کہ جناب یہ جو ہے معاملات ایسے یہاں کا سارا نظام درہم و برہم ہو جائے گا، اس لیے اس پر نظر ثانی کی جائے۔ تو اس میں جناب بات دراصل یہ ہے کہ آئین کے لحاظ سے، اب آپ حضرات یہاں کے آئین پہ جانتے ہیں، سب بڑے صاحب علم حضرات ہیں دانش کے، وہاں پر یہ تھا کہ 2 جج چاہیے تھے، علماء جج اپلیٹ شریعت بینچ کے لیے۔ تو جناب پیر کرم شاہ صاحب وفات پا گئے تھے، 1 جج رہ گیا تھا، جناب تقی عثمانی تھے۔ تو میں نے جاتے ہی اعتراض کیا کہ جناب 2 ججوں کے بغیر یہ میں آئی ڈونٹ ریکگنائز دس بینچ ایٹ آل، میں نے کہا یہ شریعت بینچ ہے نہیں جب تک کہ 2 نہیں ہوں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے معاملہ ریفر کیا صدر صاحب کے ساتھ، صدر صاحب نے اپنے اختیارات تمیزی سے فرمایا کہ چلیے 1 جج سے بھی جو ہے ہم ترمیم کرتے ہیں، کر کے 1 جج بیٹھ گئے۔ خیر جناب وہاں پہ جب معاملہ آیا تو پھر وہ 1 جج صاحب تھے، میں اب کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ تشریف نہیں لا سکیں گے تو شاید یہ فیصلہ لاگو ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا میں مشورہ کروں گا، لیکن پھر وہ آ کے بیٹھ گئے۔ آنے کے بعد جناب ان سے نظر ثانی کو منظور کرا لیا گیا، جب منظور ثانی ہو گئی تو پھر انہیں نکال باہر کر دیا گیا، پھر وہاں پہ 2 جج امپورٹ کیے گئے۔